اذان دینے کے لیے اونچی جگہ پر چڑھے، اذان دینا شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دینا شروع کی، پہلا جملہ کا اللہ اکبر اللہ اکبر پورے مدینہ میں گونجا، پورے مدینہ منورہ میں ماتم بچھ گیا، کوہرام مچ گیا کہ آج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 6 ماہ بعد دوبارہ تشریف لے آئے ہیں، کیونکہ بلال کی اذان آ گئی۔ سب روتے ہوئے، عورتیں مرد بچے بوڑھے روتے ہوئے اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے، گلیوں میں آ گئے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لا چکے۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، صبح کے وقت میں وصال ہوا، ظہر کی نماز کا وقت ہوا، اذان کا وقت ہوا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بڑی مشکل سے جس جگہ پر چڑھ کر کھڑے ہو کر اذان دیتے تھے، بڑی مشکل سے اس جگہ پر چڑھے اور اذان دینا شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچے، بے ہوش ہو کر گر گئے کہ پہلے جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا کرتے تھے تو نظر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر ہوتی تھی۔ آج پہلا دن ہے کہ بلال نے اذان دی اور اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا، اور آج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس نظر نہیں آیا۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ برداشت نہیں کر سکے، بے ہوشی سے اٹھے، افاقہ ہوا، بڑی مشکل سے اذان پوری کی، روتے ہوئے نیچے آئے، لوگوں سے کہا میں تمہیں گواہ بنا کر قسم کھاتا ہوں آج کے بعد کبھی اذان نہیں دوں گا۔ محبوب گئے تو بلال کی اذان بھی گئی۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ برداشت نہ کر سکے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو اسی لیے جنگ کے لیے دور دراز کے علاقوں میں چلے گئے، جہاد میں چلے گئے، 6 ماہ تک جہاد کرتے رہے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال اتنی بے وفائی کر رہے ہو، میرے پاس آتے ہی نہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام جہاد کر رہے تھے اور کسی کو خواب نہیں آیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا خواب صرف بلال کو آیا۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی نیند سے اٹھے، وہ یہ بھول گئے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، اور یہ تصور بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں پیوست ہو گیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے اور میرا انتظار کر رہے ہیں۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ سواری پر سوار ہوئے، 3 ہفتوں کا سفر تھا، مسلسل سفر کرتے رہے، راستے میں کہیں نہیں رکے، بس نماز کے لیے رکتے تھے، پھر سفر شروع کر دیتے تھے۔ 3 ہفتوں کا سفر 1 ہفتے میں طے کیا، رات دن سفر کر کے مدینہ منورہ میں پہنچے۔ یہ شور کر رہے تھے یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ آپ کا غلام حاضر ہو گیا، یا رسول اللہ آپ کا غلام آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن سے بھی نکل چکا تھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جیسے ہی مسجد نبوی میں پہنچے، پھر خیال آیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو جا کر لپٹ گئے، جا کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ یا رسول اللہ میں تو حاضر ہو گیا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ روتے بھی رہے اور کہتے بھی رہے۔ تمام صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ بلال نے قسم اٹھائی ہے کہ کبھی اذان نہیں دے گا، تو سب کو معلوم تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کبھی قسم نہیں توڑیں۔ صحابہ کرام جمع ہو کر
حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے پاس گئے، کیونکہ صحابہ کو پتہ تھا کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ حسنین کریمین اگرچہ بچے ہیں پھر بھی ان کا حکم نہیں ٹالیں گے۔ صحابہ کرام نے جا کر کہا حسنین کریمین سے کہ آپ جا کر سفارش کریں کہ آج بلال رضی اللہ تعالی عنہ 6 ماہ کے بعد دوبارہ وہی اذان سنائیں جو محمود صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیا کرتے تھے۔ حسنین کریمین حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے، اگر کہنے لگے چچا ہم آپ سے ایک بات کرتے ہیں، کیا آپ مانیں گے؟ ہماری ایک درخواست ہے آپ کو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے اے شہزادو آپ کیوں درخواست کرتے ہیں؟ میں کون ہوتا ہوں کہ آپ مجھے درخواست کریں؟ آپ مجھے حکم کریں، آپ تو ہمارے سردار ہیں، ہماری آنکھوں کا نور ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں۔ میں آپ کی بات اور آپ کا حکم نہیں مانوں گا اور کس کا مانوں گا؟ حسنین کریمین نے فرمایا کہ ہمیں اذان سنا دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا شہزادو تمہیں پتہ ہے میں نے قسم اٹھائی ہوئی تھی، لیکن آپ کے حکم کے سامنے میں اپنی قسم بھی توڑ دوں گا۔ آپ نے مجھے حکم کیا، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ اذان دینے کے لیے اونچی جگہ پر چڑھے، اذان دینا شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دینا شروع کی، پہلا جملہ کا اللہ اکبر پورے مدینہ میں گونجا، پورے مدینہ منورہ میں ماتم بچھ گیا، کوہرام مچ گیا کہ آج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 6 ماہ بعد دوبارہ تشریف لے آئے ہیں، کیونکہ بلال کی اذان آ گئی۔ سب روتے ہوئے، عورتیں مرد بچے بوڑھے روتے ہوئے اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے، گلیوں میں آ گئے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لا چکے۔ کوہرام مچ گیا پورے مدینہ منورہ میں۔ پھر جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس نظر نہیں آیا، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ غلام ہے، غلام تھے، حبشی تھے، لیکن اللہ تعالی شکلوں کو نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال کی قیمت ہے، دولت کی قیمت نہیں، پیسے کی قیمت نہیں، شہنشاہیت کی قیمت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں خوبصورتی کی قیمت نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں قیمت ہے تو اعمال کی قیمت ہے۔ فرمایا قیامت والے دن تمام انبیاء علیہم السلام پر جنت حرام ہے جب تک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل نہ ہو۔ سب سے پہلے آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے، لیکن ایک شخص ایسا ہے جو آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے جنت میں داخل۔ قیامت والے دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوں گے۔ اب اس سواری کی مہار کون پکڑے گا؟ ڈرائیور کون بنے گا؟ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کس کے مقدر میں ہے، کس کی قسمت میں آتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا ڈرائیور بنے۔ سارے لوگ ایڑیاں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہوں گے، حشر کے میدان میں دیکھ رہے ہوں گے کہ کون ہے ڈرائیور، کہ اچانک اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا ڈرائیور بلال بنے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھیں گے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی مہار پکڑیں گے، اور آپ کو معلوم ہے جو مہار پکڑنے والا ہوتا ہے وہ اندر پہلے داخل ہوتا ہے۔ غلام بن کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کر جنت میں داخل ہوں گے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے ڈرائیور بن کر جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے
کتنا بڑا مقام عطا کیا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ شریف کی چھت پر چڑھے فتح مکہ کے دن، سارے سردار اپنی انگلیاں اپنے منہ میں دے کر کھڑے تھے کہ دیکھو وہ غلام جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جس کو مکہ مکرمہ کی گلیوں میں پیٹا جاتا تھا، گھسیٹا جاتا تھا، کئی گھنٹوں تک گرم ریت پر لٹا کر وزنی پتھر اوپر رکھا جاتا تھا، جس کو کوڑے مارے جاتے تھے، دیکھو آج وہ غلام سرداروں سے بھی آگے بڑھ گیا، بیت اللہ شریف کی چھت پر چڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ حبشی غلام کو اتنی بڑی حیثیت کیوں دی، اتنی بڑی عزت کیوں عطا کی؟ اس لیے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق تھا، سچا عشق تھا اس کے دل میں۔ اگر ہم بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اسی طرح کرنے لگ جائیں تو اللہ تعالی ہمیں بھی عزتیں عطا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔